بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا انک انت العلیم الحکیم۔ تو ہم واپس کتاب پھر سے جہاں پر رکے تھے وہاں سے ہم پھر شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں حضرت امام شملائی فرماتے ہیں قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ فی الدارین آمین۔ A servant is not considered to have left his faith except by denying that which originally caused him to enter it۔ یہاں پر ہم بات کیے تھے، دیکھیے المعلوم من الدین بالضرورہ، کہ انسان ضروریات دین کا انکار کرنے سے ہی کافر بنتا ہے۔ کافر اتنی آسانی سے نہیں بنتا، کوئی بھی اہل سنت کسی کو بھی کافر نہیں بنا دیتے ایسے ہی۔ تو ضروری معلومات وہ ہیں جو بغیر پڑھے لکھے، بغیر علماء سے بھی رابطہ بغیر کیے آپ کو معلوم رہتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ فرض ہے، نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے، زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اس قسم کے جو باتیں، جو اس قسم کے بنیادی باتیں جو ایون یہاں تک کہ کفار بھی جانتے ہیں۔ کفار تو کوئی علماء سے ملے نہیں، وہ بھی جانتے ہیں، عوام الناس جانتی ہے، سب جانتے ہیں۔ اس قسم کے باتوں کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے کوئی بھی، ورنہ اہل سنت سب کو کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ہم کہیں گے وہ گمراہ ہے، اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، یا ایسی قسم کی باتیں کریں گے، گنہگار ہے، مبتدع ہے، بدعت کا مرتکب ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے۔ اتنی آسانی سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اور وہ بھی جب کوئی آ کر فتویٰ پوچھتا ہے تو ہمارے علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ نام لے کر کافر نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ اتنی احتیاط ہم برتتے ہیں کیونکہ ہم خوارج نہیں ہیں، ہم خارجیت سے پاک ہیں۔ ہر کسی کو کافر کہنا، صرف میں مسلمان باقی سب کافر، یہ شیوا اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ جی، the covenant that Allah تعالی took with آدم علیہ السلام and his progeny is a reality۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور تمام مسلمانوں سے، وہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم کو وہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے وہ وعدہ کیا تھا۔ تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ آپ حضرات جا کر اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ pre-eternally knew the total number of inhabitants of paradise and of hell, hence no one can be added or subtracted from these numbers. The same holds true for the actions of creation. As such, those deeds for which a person was created are facilitated for him. The value of actions is determined by how one ends his life. The one who has eternal felicity, Sa'id, is he for whom eternal felicity was decreed by Allah Ta'ala, while the eternally damned Shaqi is he for whom eternal damnation was decreed by Allah Ta'ala۔ تو خاتمہ بالخیر ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہے۔ خاتمہ خیر پر ہوا تو پھر آپ سعید، ایک ہوتا ہے سعید کیا ہے؟ سعادت سے ہے، سعادت۔ اور ایک ہوتا ہے شقی مطلب شقاوت سے۔ کیا مطلب؟ سعید یعنی ایسا بندہ جو خوش ہے، شقی یعنی ایسا بندہ جس کی حالت جو ہے خستہ ہے، اس کی حالات برے ہیں بہت۔ تو خوش کون ہوتا ہے؟ جو جنت میں جاتا ہے۔ اور بری حالت میں کون ہوتا ہے؟ جو جہنم میں جاتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے کتب عقیدہ میں ایسا ذکر ہوتا ہے کہ سعید اور شقی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنتی اور جہنم۔ تو خاتمے پر ہے اس کا فیصلہ، جو خاتمہ جس کا ہوا اس طرح وہی کا اسی چیز کا اعتبار ہے۔ خاتمہ زندگی بھر اگر کوئی مسلمان تھا لیکن آخر میں اللہ محفوظ فرمائے کہ وہ آخر میں کافر ہو گیا، تو ہم خاتمہ اس کا کفر پر ہوا کہیں گے۔ کوئی زندگی بھر کافر تھا لیکن خاتمہ اسلام پر ہو گیا کسی کا، آخر زندگی کے آخری حصے میں وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم کہیں گے کہ وہ سعید ہو گیا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جہنمی کتنے ہیں، جنت میں کتنے ہوں گے، سب اس کے علم میں ہے۔ یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، صفات قدیم ہے، تو وہ پہلے سے ازل سے جانتا تھا، پری ایٹرنلی وہ سب جانتا تھا، ہے اور رہے گا۔ اور جو بھی کرنے والے ہیں ہم، وہ سب ہمارے اعمال سب کے سب، تو جو جیسا شخص ہے اس کے لیے کلو فکل میسر لما خلق لہ، کہ ہر کوئی جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیا جائے گا۔ وہ تقدیر میں ہم پڑھ چکے ہیں، تقدیر کا پھر یہاں پر وہ ذکر فرماتے ہیں the basis of predestination qadar is a secret of Allah Ta'ala in his creation to which no angel drawn near nor prophet messenger has been exposed۔ تو قدر تقدیر ہے، قضاء و قدر کہتے ہیں تقدیر۔ تقدیر کے جو معاملے ہے یہ سر ہے، سر من اسرار اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے، سر من اسرار اللہ۔ تو اس کو نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ملک یعنی فرشتہ، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ کو یہ خبر دی گئی ہے اس کی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تقدیر کے معاملے۔ ہم جو بھی کوشش، اس سے پہلے بھی تقدیر پر گفتگو ہوئی تھی، علماء کا کیا رائے ہے، اہل سنت کے علماء کی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، لیکن وہ علماء کی اپنی کوشش ہے سمجھنے کے لیے۔ آخر کار پھر بات یہی پر آتی ہے کہ تقدیر کے معاملے مکمل طور پر ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے اللہ تعالیٰ کا کیا ایک راز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کسی کو اگر وہ دیا ہے تو وہ بھی بات پکی نہیں ہے، بلکہ علماء تو فرمایا سے ابھی ہم پڑھے کہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی نبی جو قریبی نبی ہو، مقرب نبی، نہ کوئی فرشتہ، کسی کو بھی اس کی خبر نہیں دی گئی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے، اسی کے علم کا خاصہ ہے۔ تو قدر میں جانا نہیں ہے، غور و فکر کرنا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو بات کو بس میں ایمان لا لیا بلکہ آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ ایک سچے مسلمان کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ To delve into this matter is a means of being forsaken by the divine and a path towards being prevented from steadfastness of faith۔ دیکھیے اب اس میں غور و فکر نہیں کرنا ہے فرما رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ایمان لانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ So beware, take every precaution not to dwell on this matter whether in thought, reflection or insinuations from the devil۔ شیطان کے وسوسے آئیں گے آپ کو، نہیں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ ہم کو اس میں پڑھنا نہیں ہے، ہم ایک بار ایمان لا چکے تو ہم اس پر پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی ہم کو سکھائی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی یا ثبت قلوبنا علی دینک، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے دلوں کو پھرنے والے، ہمارے دلوں کو تیرے دین پر گامزن رکھ، ثابت قدم رکھ ہم کو۔ ہم پھسلنے کا امکان ہے، ہم کو پھسلنے والوں میں شمار مت فرما، ہم کو ثابت قدم رکھ۔ تو شیطان کے وسوسے سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں اپنے لیے، جبکہ آپ تو نبی ہیں، آپ افضل البشر ہیں، افضل البشر کے بلکہ افضل المخلوق ہیں، آپ تمام مخلوق میں آپ سب سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اصل عبداللہ کا اگر کوئی ہے، اللہ کا بندہ اگر کوئی ہے، عبداللہ حقیقی عبداللہ کوئی ہے، اللہ کا بندہ، تو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ کا سچا بندہ ہو سکتا ہے، حقیق اللہ کا حق ادا کرنے والا اگر کوئی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچئے ہم کو کتنی فکر کرنا چاہیے اپنے بارے میں۔ تو ہم کو یہ سکھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل پھیر دیا جاتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم کو سکھایا جا رہا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے امت کی کہ تم کو یہ دعا پڑھنا ہے، اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارا دل کبھی بھی پھیر دیا جا سکتا ہے، شیطان کے وسوسے بھی پیدا کیے گئے ہیں وہ سب،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو ہم کو دین پر آگے ختم رکھ. تو for indeed Allah Most High has veiled the knowledge of predestination from His creation and has prohibited them from seeking it, as He Most High has said, He is not asked about what He does, but they will be asked about what they do. ٹھیک ہے, سوال ہم سے نہیں ہوگا, سوال اللہ سے نہیں ہوگا, بلکہ سوال ہم سے ہوگا, تم کیا کیے. تو اللہ جو بھی فرماتا ہے وہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کرے, اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس پر بات ہم کر چکے ہیں کہ اچھا برا کا جو سوال باتیں نکلتی ہیں کہ اللہ نے خراب یہ کر دیا, فلاں کر دیا, جو کفار کہتے ہیں, یہ سب بیکار باتیں ہیں. ہم اس پر بھی سے پہلے بات کر چکے ہیں, یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم کو اس پر غور و فکر کرنا ہے. کچھ ہمارے ساتھ اچھا ہوا تو ہم کہیں گے اللہ کا شکر. کچھ اگر ہم کو ایسا بظاہر دکھے کہ کچھ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے, تب کہ وہ برا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اچھا ہی فرماتا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں یا ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے اچھا ہی ہوا ہے. ہم کو دکھتا بظاہر ہے کہ وہ برا ہو گیا, تو صبر کرنا ہے, تو ثواب. شکر میں بھی ثواب, صبر میں بھی ثواب. بندے کے واسطے ون ون سچویشن ہے. ایک مسلمان کے واسطے, مومن کے واسطے ون ون سچویشن ہے. آپ صبر کرو تو ثواب, شکر کرو تو ثواب. ثواب کے دونوں صورتیں ہیں, چاہے آپ کی حالت اچھی ہو کہ ایسا لگے آپ کو کہ بری ہے, بلکہ وہ بھی اچھی حالت ہی ہے. Every believer after his death is an actual believer, not simply in terms of legal judgment, just as he is in his sleep or inattentiveness. Similarly, prophets and messengers are actual prophets and messengers after their death. This is because that which actually possesses the attribute of prophethood or belief is the spirit ruh, which does not change with death. تو جو کوئی بھی ہم مسلمان ہیں اس دنیا میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا میں مسلمان ہیں, آخرت میں سب برابر ہو جائیں گے, یا آخرت میں دنیا میں کوئی نبی ہے تو آخرت میں وہ نبی اور جو ایک عام آدمی ہے وہ سب برابر ہو جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. جو دنیا میں جیسے ہیں, جو مرتبہ ہے, وہ آخرت میں بھی وہی مرتبہ ہوگا ان کا. یہاں پر مسلمان ہے تو وہاں بھی مسلمان, یہاں پر کافر تو وہاں بھی کافر, یہاں پہ نبی تو وہاں پہ نبی, یہاں پہ ولی تو وہاں پہ ولی, یہاں پہ صحابی وہاں پہ صحابی, یہاں پہ اہل بیت وہاں پہ اہل بیت. تو جو جس کا مرتبہ ہے دنیا میں, وہی مرتبہ اس کا آخرت میں بھی ویسے ہی ہوگا. کیونکہ یہ جو مرتبہ وغیرہ ہے یہ جسم سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق روح سے ہے. اور روح جو ہے وہ جسم کو چھوڑ کر آخرت میں جسم نہیں ہوتا, صرف روح رہے گی. لہذا وہ تمام مراتب و منازل ہیں, مدارج ہیں, وہ سب برقرار رہیں گے. چاہیے آگے پڑھ گیا میں, اصل معافی چاہتا ہوں جی, ہم پیچھے تقدیر پڑھے تھے. Hence if someone asks why did he most high do such and such, اگر کوئی کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا, then he has indeed rejected the command of the Quran and has disbelieved. کوئی بھی ایسا بات ہے, سوال ذہن میں بھی نہیں آیا تو توبہ کر لینا, اللہ سے استغفار کر لینا کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ, ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا. یہ سوال ہے جواب. میرے ساتھ ہی ہوتا کہ ہر وقت لوگ کہتے ہیں اس قسم کی باتیں, ارے بھائی کیا ہے, سب کے ساتھ اچھا ہوتا, میرے ساتھ برا ہوتا. اس قسم کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھائے ویسی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کے ارادے پر سوال کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے, بلکہ گناہ ہے, اور بلکہ کفر بھی ہو سکتا ہے فرما رہے ہیں. تو اس قسم کی باتوں سے, اس قسم کے سوالات سے, ایسے خیالات سے, وسوسوں سے دور ہو جانا, اللہ کی پناہ مانگنا. سوال ایسے قسم کے اگر خیالات آ رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں, بزرگوں کی بارگاہ میں جانا, ان کے پاس جا کر اپنی تربیت کروانا تاکہ آپ درست ہو جائیں. دس پورشن آف بلیف دین, کیونکہ بندے کو ہمیشہ اللہ سے راضی رہنا ہے, اللہ سے راضی رہنے کا معاملہ ہے ہمارا, ہم کو راضی رہنا ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. This portion of belief then is what is needed by one whose heart is illumined and who is among the saints of Allah Most High. It is indeed the level of those firmly rooted in knowledge. راسخون فی العلم کی بات فرمائیں. This is because knowledge is of two types, that which is accessible to creation and that which is not. To deny knowledge that is accessible in disbelief is disbelief, and to claim knowledge that is not accessible is also disbelief. Faith is not valid except by accepting knowledge that is accessible and by leaving the pursuit of knowledge that is not, and Allah Ta'ala knows best. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ علم دو قسم کا ہے.
دو قسم کا علم ہے. علم جو ہے دو قسم کا ہے. ایک علم ہے جو ظاہر ہے، ظاہری علم ہے، اور دوسرا علم کون سا ہے؟ یہ باطن ہے، باطنی علم ہے، چھپا ہو. ایک ظاہر ہے، اپیرنٹ ہے، اپیرنٹ علم ہے، اور ایک ہڈن ہے. ظاہری علم کیا ہوا؟ ظاہری علم کیا ہے؟ جیسے شریعت کا علم ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، احکام ہے، فقہی احکام ہے، تمام شریعت کے احکام ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ایمان عقیدہ لے کے آنا ہے، سب جو ہم پڑھ رہے ہیں ظاہری امور ہیں. کچھ چیزیں باطنی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو جو ظاہری علم ہے اس کا انکار کرنا کفر ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ تک بات پہنچ چکی ہے، اب آپ انکار کرتے ہیں. نماز پڑھو، بولے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے میرے پہ، نہیں میرے پہ. شراب مت پیو، نہیں شراب پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حلال ہے. اس قسم کی باتیں کرنے سے آپ کو جبکہ علم آ چکا ہے، آپ کے پاس ظاہری علم میں یہ موجود ہے، تو اس کا انکار کرنا کفر ہوگا. اور باطنی علم جو وہ علم ہے جو اس کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، خبر آپ تک پہنچی نہیں ہے. تو جو چیز علم غیب ہے، یہ علم غیب ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں. غیب کی باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کسی کو اگر بتایا اپنے انبیاء میں، اپنے خواص مقربین میں سے، تو کچھ چیزیں بتاتا ہے مغیبات. تو اس کا آپ اگر دعویٰ کریں گے، کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا ایسا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا بھائی؟ کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ لہٰذا اس قسم کی باتوں کا دعویٰ کرنا یہ بھی کفر ہوگا، کیونکہ یہ بات آپ تک پہنچی، اس کا انکار کر دیے، کفر. یہ بات پہنچی نہیں لیکن بتانے کی نہیں، یہ نہیں معاملہ ایسا ہے، دعوے کر رہے، یہ بھی کفر ہوگا. جو پتہ ہے اس پر ایمان لاؤ، جو نہیں پتہ ہے اس پر خاموش رہو، یہ فرما رہے ہیں. تو جو چیز جو بھی ہوئی، جیسے اب ایسا بھی ہوتا ہے، لوگوں سے کچھ برا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں نہیں اگر ایسا ہوتا نا تو اچھا ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی انڈائریکٹلی بالواسطہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ایسا فرما دیا، یا غلط فرما دیا، نعوذ باللہ. اللہ نے ایسا فرمانا تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، اس نے ایسا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ. اس قسم کے باتیں یہ کیا ہے؟ غیب کی. آپ بول رہے ہیں کسی کے ساتھ سمجھیے حادثہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہنے والے بولتے ہیں نہیں اگر انہوں ایسا جاتے نا، اگر انہوں پہلے بریک مار لیتے، اگر ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا تو بچ جاتے. آپ کو نہیں معلوم، یہ غیب کی باتیں ہیں. کیا ایسا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا تھا. اگر انہوں ہو سکتا ویسا کرتے تو کچھ اور ہو جاتا، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. غیب کی باتیں ہیں، آپ خاموشی اختیار کیجئے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ خاموش رہیے. اللہ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بندے کو چاہیے خاموش رہے غیب کی باتوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل لو کان کذا لکان کذا وکذا فإن لو تفتح باب الشیطان، کے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، ایسا ہوتا تو ویسا فلاں ہوتا. یہ سب قسم کی باتیں چھوڑ دو، یہ باتیں مت کرو، کیونکہ ایسا ویسا اگر مگر یہ جو باتیں ہیں نا، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتے ہیں، وسوسے شروع ہو جاتے، اور بندہ جو ہے غیب کی باتوں کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، جو کہ کفر تک پہنچا سکتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ تقدیر کے معاملے سے. اور آگے فرماتے ہیں تقدیر کی باتیں ہو گئی ہیں تو پھر اس سے متعلق جو ہے کہ we affirm the existence of the preserved tablet, the pen and all that has been inscribed in it. کہ جو لوح ہے، قلم ہے، اور جو کچھ بھی اس میں لکھا گیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تقدیر کے معاملے جو بھی لکھ دیے گئے ہیں، میں سے پہلے بھی گفتگو کیے ہیں اس کے متعلق کہ تقدیر مبرم ہوتی ہے، تقدیر معلق ہوتی ہے، وہ آپ بتا کے دیکھ سکتے ہیں. تو مانو سب پر ایمان. کیونکہ اب کچھ دوسرے فرقے بھٹکے ہوئے فرقے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب مجازی باتیں ہیں، فگریٹو میننگ سے، یہ حقیقی کوئی قلم وہ کوئی لوح اصل میں نہیں ہے. وہ ان کا کہنا ہے، وہ باتیں باطل ہیں، سب غلط باتیں ہیں، درست نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، لہٰذا ہم ایمان لا لیے. ہم ہمارے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. If all of creation were to unite in order to eliminate something whose existence had been inscribed in the tablet,
based on Allah's decree, they would not be able to prevent its existence. Likewise, if they were to unite all together in order to bring into existence that which was inscribed in the tablet to not exist, they would prove incapable. The ink of the pen has dried with regard to the existence of all that shall exist until the day of arising. तो बंदे अगर कुछ भी चाहें, सब मिलकर भी कुछ भी चाहें कि वो चीज़ होना, और अल्लाह ताला चाहता है कि वो नहीं होना, तो वो नहीं होगी, बंदे कुछ नहीं कर सकेंगे, मखलूक कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही कोई चीज़ अल्लाह बंदे चाहते हैं कि नहीं होना, और अल्लाह चाहता है कि होना, तो वो चीज़ होकर रहेगी। वैसे ही उसका उल्टा, बंदे चाहते हैं कि कुछ होना, अल्लाह चाहता है नहीं होना, तो वो नहीं होगा। कि बंदों का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कादिर मुतलक अल्लाह ताला है। और कलम सब लिख चुका है और सूख चुका है, जो कुछ भी होने वाला है सब वो होने वाला है, सब तकदीर में लिख दिया गया है। That which does not afflict the servant could never have afflicted him, and that which afflicts him would never have missed him. जो होने वाला है होकर रहेगा, जो बंदे को मिलना था वो उसको मिलकर रहेगा अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के इरादे से, और जो उसको नहीं मिलना था वो उसको कभी नहीं मिलने वाला है। वो चाहे कितने भी हाथा पैरा मार ले, उसको वो नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने इरादा फरमा दिए बात कि उसको नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, और कुछ भी कर ले, क्या भी कर ले। The servant must know that Allah's knowledge has preceded the existence of all that exists in His creation. So He decreed that which exists by His will in the most perfect manner, one that is rendered inevitable. None can overturn it, overrule it, remove it, change it, or affect it in any way. He Most High has said, Indeed, the command of Allah is an absolute divine decree. तो बंदे को जहन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का इल्म है, उसकी मखलूक से पहले था, है और रहेगा। उसका इल्म हमको बताया कि अल्लाह ताला का इल्म जो है सिफतुल इल्म, अल इल्म अल्लाह ताला की सिफत है, अल इल्म ये कदीम है। तो मखलूक हादिस है, मखलूक से पहले अल्लाह ताला का इल्म था है और वह है और रहेगा हमेशा। तो मखलूक से पहले इल्म था, तो बंदे को अल्लाह को पहले से पता है कि बंदा क्या क्या करने वाला है। तो लिहाजा बंदे को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और बंदे को ये ज़हन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी फरमाया है उसमें हिकमत है अल्लाह ताला की, और जो फरमाता है वो अच्छे के लिए फरमाता है। अगर जैसे कि बंदे को बुरा या ख़राब लगे, लेकिन वो अल्लाह ताला की मशीयत है, और बंदा हमेशा अल्लाह ताला की मशीयत से राज़ी रहना चाहिए। उसको कोई भी उसको बदल नहीं सकता। So woe to him who becomes a foe to Allah's decree, who brings forth a diseased heart, and who is surely a transgressing fabricator. तो वो हलाक हो जाए, फरमाते हैं कि जो कोई भी अल्लाह ताला की मशीयत पर, अल्लाह ताला के इरादे पर, अल्लाह ताला के फैसले पर उंगलियां उठाता है। लोग उंगलियां उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उन पर बात, उनकी बात हो रही है। वो ब्रिंग्स फॉर द डिजीज हार्ट, कि एक उसका दिल जो है मरीज़ है, वो मरीज़ है, कल्ब उसका मरीज़ है, और वो जालिम है, फासिक है, इस किस्म का शख्स जो अल्लाह ताला की फैसलों पर उंगलियां उठाता है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। The throne and the footstool are realities as Allah Ta'ala has made clear in His book, yet He is free from need of the throne or anything else. He encompasses all things in knowledge, and He has incapacitated His creation from encompassing anything. Therefore, that which He has explicitly mentioned in the Quran is as He has said, while its meaning is that which He intended. We do not delve into such matters, neither interpreting them based on our opinions, nor falsely understanding them based on our vain desires. For indeed, no one is safe in his religion except he who submits to Allah Ta'ala Most High and to His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, and who consigns unclear matters over to those who understand them. The foundation of one's entire religious practice will not be steadfast until it is based on submission and surrender. तो यहाँ पर जो है मुतशाबिहात की बात छिड़ी है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इसको मैं और वाज़े करूँगा कि जो अर्श और कुर्सी है, द थ्रोन एंड द फुट स्टूल, तो अर्श को थ्रोन कहा जाता है। अब तर्जमा जो है वो कितना दुरुस्त है वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जाने। हम कहने को हम थ्रोन कहते हैं, और कुर्सी को जो है फुट स्टूल कहा जाता है। तो अल कुर्सी है अल्लाह ताला की, उसको अब उलमा कोशिश किए हैं कि जो पैर रखने की जो
جگہ ہوتی ہے اس کو فٹ سٹول کہتے ہیں، تو وہ کرسی. لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نہ عرش اور نہ ہی کرسی کا محتاج ہے. وہ عرش اور کرسی مخلوق ہے، ان دونوں سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ تھا اور وہ ہے اور رہے گا ہمیشہ، تو یہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اب کچھ بندگان خدا ہیں، بھٹکے ہوئے فرقے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کے جو عقائد ہیں یہ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ مخلوق سے پاک ہے، مخلوق کے صفات سے پاک ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ متشابہات جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم ان کا غلط مفہوم لینے سے ہوتا ہے. تو وہ مفہوم سمجھنا کیسے ہے اس پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بات کریں گے. متشابہات آیات متشابہات یا احادیث متشابہات جس میں معنی جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا، اس پر انشاءاللہ اس پر ہم اگلے درس میں بات کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.